اسرائیل کی لبنان پر جاریت امریکہ ایران مذاکرات میں تعطل ذرائع ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق چیف مذاکرات کار باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ روانگی کے لیے تیار تھے۔ اسرائیلی جاریت کی وجہ سے ایرانی وفد کا دورہ آخری لمحات میں ملتوی کیا گیا۔ مذاکرات کی نئی تاریخ یا مقام ابھی تعین نہیں کیا گیا۔ اسرائیل کی لبنان میں حالیہ ہفتوں کے بدترین بمباری سے 16 شہری شہید، متعدد زخمی اور لاپتہ ہیں۔ اس سے قبل سوئس وزارت خارجہ نے تصدیق کی تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آج طے شدہ مذاکرات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فی الحال نائب صدر آج رات روانہ نہیں ہو رہے، تکنیکی مذاکرات جلد شروع کرنے کے منتظر ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں کسی قسم کا تعطل نہیں۔ ایرانی صدر نے معاہدے پر دستخط کر دیے تو پھر سوئٹزرلینڈ جانے کا مقصد نہیں تھا۔ محرم کے باعث ایرانی قیادت مصروف اپنی سفارتی ٹیم کو بھی سوئٹزرلینڈ سے واپس بلا لیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر رسمی گفتگو، کہا 60 روز کے اندر دوسرے مرحلے کے مذاکرات مکمل کرنے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر وزیر اعظم نے بطور ثالث دستخط کیے۔ امریکی صدر نے فرانس میں معاہدے پر دستخط کیے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی پر پیٹرولیم مصنوعات میں 59 روپے تک کمی کی ورکنگ ہے۔ ایران کی معاہدہ توڑنے پر اسرائیل کو تباہ کن جواب کی وارننگ۔ سربراہ ایرانی مذاکراتی وفد باقر قالیباف کہتے ہیں کہ ہم رہبر اعلیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ انہوں نے ذمہ داری سونپی کہ یقینی بنائیں کہ معاہدے کی شرائط اور دفعات پر عمل درآمد ہو۔ دوسرے فریق کی جانب سے معاہدہ شکنی اور حد سے زیادہ مطالبات کی صورت میں ایران تباہ کن جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ اور اسرائیل دوبارہ اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو انہیں اس سے زیادہ سخت تماچا پڑے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ ایران معاہدے پر تنقید کرنے والے اسرائیلی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا نتن کی کابینہ کے بعض ارکان سے ڈیل پر تنقید کے بغیر تو صدر ٹرمپ پر ذاتی حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل زیادہ تر ہتھیار واشنگٹن سے ہی لیتا ہے۔ اسرائیل کا صرف پچھلے 3 ماہ کے دوران تحفظ کرنے والے 2/3 ہتھیار امریکیوں کے ہاتھوں تیار ہوئے تھے۔ ان ہتھیاروں کی قیمت امریکیوں کے ٹیکس سے ادا ہوئی ہے۔ اسرائیل میں کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا مسئلہ امریکی صدر ہے تو وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور حقائق جانیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی اور فائنانس منسٹر کو کھڑی سناتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا کہ آپ لوگ تشدد کا راستہ اختیار کر کے قومی سلامتی کے مسائل سے نمٹ نہیں سکتے۔ پاکستان کو جو عزت عطا فرمائی ہے، آئیں مل کر اس مبارک دن نہ صرف اس کا شکر ادا کریں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن قومی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں۔ سب سے زیادہ کلیدی رول فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا دنیا بھر میں چرچا۔ بھارت سمیت عالمی سطح پر پاکستان کا نام گونج رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ فیلڈ مارشل نے اسلام آباد سمجھوتے کو حتمی شکل دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا، عظیم مقصد کے حصول کے لیے دن رات کام کیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، انتھک محنت، استقامت اور غیر متزلزل عزم کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی کا کردار قابل ستائش ہے۔ صدر پزشکیان نے پاکستان کے بھرپور تعاون پر اپنی اور ایرانی قوم کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ انہیں جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ وہ پاکستان آ کر پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کریں گے۔ پاکستانی وفد شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کرے گا۔ تیل کا اور پیٹرول کا اعلان کرنا ہے، جو میں نے وعدہ کیا تھا، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج خاطر خواہ کمی کا عندیہ۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں۔ سمجھوتے کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی آ چکی ہے۔ 3 ماہ پہلے جب جنگ چھڑی تو تیل کی قیمتوں میں انتہائی تیزی آئی اور مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ حکومت نے اپنے وسائل سے 128 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ آج تیل کی ہفتہ وار قیمتوں کا تعین ہوگا۔ یقین ہے تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ صوبوں کی طرف سے وفاق کو وسائل کی فراہمی پر مشکور ہوں۔ امریکہ ایران کی جنگ پوری دنیا کے لیے خطرناک تھی۔ پاکستان کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ بہت بڑا معرکہ سر کیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزیر اعظم ان کی پوری ٹیم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کے ہر شہری کی عزت ہے۔ پاکستان ایک صلح جو ملک ہے۔
कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की कुर्बतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर महमूद खान अचकज़ई के पास जाकर पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने खड़े होकर थोड़ी देर बातचीत की। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ज़ाना को कुछ देर हिदायत भी की। वज़ीर ख़ज़ाना की असद कैसर के पास जाकर मशावरत। अमीर मकाम भी वहाँ पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की महमूद खान अचकज़ई के पास जाकर बातचीत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई राजा परवेज़ अशरफ से मिलने इनकी नशिस्त पर आ गए और पास बैठ गए। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद अपोजिशन लीडर अपनी नशिस्त पर वापस। कौमी असम्बली में ईरान अमरीका मुआहदे पर कौमी क़यादत को खिराज तहसीन की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अनथक काविशों की सताइश। ख़ित्ते और दुनिया पर मनफी असरात पर इज़हार अफसोस। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान अमरीका और ईरान के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे को सराहता है। दोनों ममालिक की क़यादतों और पूरी दुनिया को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करता है।